बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिजली की तारीख़ के हवाले से। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक़ियतन बिजली किसने दरियाफ़्त की, हम आज बिजली के बग़ैर किसी दुनिया का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो हम इस ताज्जुब की ईजाद का एज़ाज़ किसके पास रखते हैं। सबसे पहले तवानाई की एक शक्ल के तौर पर बिजली की ईजाद नहीं की जा सकती है जहाँ तक इसको दरियाफ़्त किया गया। बुनियादी तहकीक में ज़्यादातर पूछ-गिछ की तरह बिजली का भी कई सदियों के साइंसदानों ने मुतालिया किया है। कुछ का ख़्याल है कि बेन फ्रैंकलिन ने बिजली की दरियाफ़्त करने वाला पहला फ़र्द था, लेकिन जैसा कि हम इस मज़मून में बाद में सीखेंगे, इनका मशहूर तजुर्बा जिसमें पतंग और एक चाबी शामिल थी, हकीकत में ये ज़ाहिर हुआ है कि बिजली की एक किस्म है। फ्रैंकलिन से हज़ारों साल पहले जिस्मानी रुझान की हैसियत से बिजली की निशानदही की गई थी। पहली जगह बिजली क्या है? बिजली का मतलब महज़ एक तांबे की तार जैसे अज्जा वाले मादे के ज़रिए इलेक्ट्रॉनों की नक़ल व हरकत से मुराद है। इलेक्ट्रॉनों को इनको कंडक्टिंग तार के ज़रिए आगे बढ़ाने के लिए लगाई जाने वाली ताकत को वोल्टेज के नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनों के बहाव की शरह को मौजूद कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि कंडक्टिंग तार को बतौर पाइप जिसके ज़रिए पानी बह सकता है, तो पानी का बहाव बनाने के लिए वोल्टेज दबाव है, जबकि मौजूदा यह है कि पाइप से हर सेकंड में कितना पानी बहता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन आज़ादाना तौर पर मुंतकिल होते हैं, जिसकी वजह से वो बिजली के बड़े मुअस्सिल बन जाते हैं। ताहम कुछ मवाद बिजली नहीं चलाते हैं, ये इंसुलेटर हैं। ताहम ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब एक इंसुलेटर बिजली का चार्ज उठा सकता है। अगर आप दो मुख्तलिफ इंसुलेटिंग मादों को मिलकर रगड़ते हैं, जैसे बैलून और चैम्बर, इलेक्ट्रॉन्स चैम्बर से बैलून में मुंतकिल हो जाएंगे जो मनफी चार्ज के साथ लाद जाता है। एक मौसलियत पर इलेक्ट्रॉनों की इस तामीर को जामद बिजली के नाम से जाना जाता है। अगर आप बैलून को छूते हैं तो आप इन तबियात को हल्के झटके से महसूस कर सकते हैं। कदीम दुनिया में बिजली बगदाद की कहानी हमारे बेहतरीन मालूमात के मुताबिक यूनानियों ने 2600 साल कबल बिजली के मुआवजे का तस्वुर दरियाफ़्त किया था। उन्होंने देखा कि जीवाश्म के दरख्तों की राल या अंबर को जानवरों की काल के साथ रगड़ने की वजह से यह खुश्क घास की तरफ राग़ब होता है। बुनियादी तौर पर यूनानियों ने जामद बिजली हासिल की थी। हम कदीम मतून से ये भी जानते हैं कि मिस्री जानते थे कि बिजली की मछली की कुछ प्रजाति जिस्म में दचके पैदा कर सकती हैं। दर हकीकत कदीम मिस्रियों ने सर दर्द और आसाबी दर्द के इलाज के लिए बरकी नील कैटफ़िश का इस्तेमाल किया था। यह एक मश्क जिसे कहा जाता है जो 1600 की दिहाई के आखिर तक तभी इस्तेमाल में रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। नवादरात की बिजली की सबसे हैरत अंगेज़ मिसाल बगदाद की बैटरी है। यह अजीब आला 1936 ईस्वी में बगदाद में इराक़ी म्यूज़ियम के डॉक्टर विलियम क्वेनिंग की सरबराही में एक मुहिम के ज़रिए दरियाफ़्त किया गया था। इस खोज में मिट्टी से बना हुआ गुलदान था जिसका कद 14 सेंटीमीटर बुलंद है और इसका सबसे बड़ा कतर 8 सेंटीमीटर है। डेटिंग से पता चलता है कि पहली सदी ईस्वी से इस वक्त के दौरान जब इस पार्थियन सल्तनत ने इस खत्ते पर कब्ज़ा किया था। नवादरात तकरीबन 2000 साल पुराना है। अगरचे इसकी ज़ाहिरी शक्ल आम से ज़ाहिर नहीं होती थी, लेकिन साइंसदानों ने जल्दी से मालूम किया कि मिट्टी के छोटे बर्तन में एक बार जब वो अंदर झांका तो उनमें और भी बहुत कुछ है। गुलदान में एक पाकीज़ा सिलेंडर होता है जो आला तहारत के तांबे की चादर से बना होता है। सिलेंडर के निचले हिस्से को शीट के तांबे के टुकड़े से ढांप दिया गया था, जबकि सिलेंडर के अंदरूनी नीचे डामर की एक परत से ढका हुआ था, सिर्फ 3 मिलीमीटर मोटा था। सिलेंडर के ऊपरी सिरे को स्पाल्ट की एक बारी और मोटी परत ने बांध दिया था। पलक के वसत में लोहे का ठोस टुकड़ा था। बगदाद के करीब खजूत रबुआ के मकाम पर मिलने वाले कदीम बरकी खलियों बैटरिया में से एक की नकल और आरी दरियाफ्त के वक़्त कोनिंग
نے تسلیم کیا کہ جار اور اس کی عجیب و غریب ڈھانچہ ایک ترتیب میں ہے جس نے تجویز کیا تھا کہ یہ غیلی سیل کی بیٹری کی طرح کام کر سکتا ہے۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ اس نے کمزور برقی روٹ پیدا کرنے کے لیے علاوہ کوئی اور مقصد حاصل نہیں کیا ہے۔ مختلف تیزابوں کو استعمال کرنے والے جار کی نقل کے ساتھ کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک ایسیٹک ایسڈ، آست، سرکہ اور چکوترا کے جوس کا مرکب کئی دن تک 0.5 وولٹ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے مزید نمونے پچھلے سالوں میں جدید دور عراق میں موجود سائنس کے آس پاس دریافت ہوئے ہیں، جو پرتین اور ساسا نیڈس نے بنائے تھے۔ تاہم ان قدیم بیٹریاں کس مقصد کی بنا پر انجام دے سکتی ہیں کہ کوئی موٹریں، لائٹس یا کوئی ایسا ہی بجلی کا آلہ نہیں ملا ہے۔ بغداد کی بیٹری کا ایک ممکنہ استعمال طبی تھراپی کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت کے یونانیوں اور رومیوں نے معمول کے مطابق عام برقی کرن کو درد کے علاج کے لیے مریضوں کو بجلی کے جھٹکے پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ برقی روبی عمل کے لیے کسی ظاہری استعمال کی عدم دستیابی سے کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ قدیم جار دراصل بیٹریوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے؟ اس کے بجائے ان کو اہم دستاویزات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا تاکہ نمی کو پیپائرس کو نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہاں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ نہ ہی پرتائیوں اور نہ ہی اس معاملے کے لیے قدیم دنیا میں کسی کے پاس بجلی کا باضابطہ نظریہ تھا، لہٰذا بیٹریوں کی دریافت ایک حادثہ تھا۔ مستقبل میں 1600 سال کی رفتار سے آگے بڑھے اس دوران کے دوران ایک انگریزی کے طبیعیات دان نے ولیم گلبرٹ کے نام سے امبر کی پرکشش نوعیت پر ایک معاہدہ شائع کیا اور اس کی وضاحت کے لیے لاطینی لفظ الیکٹرکس کا استعمال کیا۔ تھوڑی دیر بعد تامس براؤن نامی ایک اور انگریز شخص نے طبیعیات پر ایک کتاب شائع کی جس میں وہ گلبرٹ کے کام کو بیان کرنے کے لیے بجلی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بین فرینکلن اور اس کا بجلی کا پتنگ کا تجربہ، ایک پینٹنگ کی تصویر جس میں فرینکلن کے مشہور پتنگ اور کلیدی تجربے کو دکھایا گیا ہے۔ کریڈٹ چارلس ای میلز، لائبریری آف کانگریس، واشنگٹن ڈی سی۔ بہت سے لوگوں کو ابتدائی اسکول میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ بینجامن فرینکلن، بانی والد اور مشہور موجد نے گرج چمک کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پتنگ کی کنجی باندھ کر بجلی کا پتنگ لگایا۔ تاہم یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ فرینکلن پہلا سائنسدان نہیں تھا جس نے چارج شدہ ذرات کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی بجلی دریافت کی تھی۔ اس کی تحقیقات محض یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجلی جامد بجلی کی ایک قسم تھی۔ 18ویں صدی کے وسط کے دوران اس نے اپنے مشہور تجربے کو شروع کرنے سے پہلے ہی فرینکلن بجلی کے ٹیوبوں کے ساتھ کام کر رہی تھی جو ان کے دوست پیٹر کولسن نے انہیں دی تھی۔ یہ ان تجربات کے بعد ہی کہ فرینکلن نے یہ قیاس کیا کہ لائٹنگ ایک بڑے پیمانے پر بجلی کی چنگاری ہے اور بادل سے برقی آگ کو نیچے گراؤ کرنے کے لیے ایک ایلیویٹڈ چھتری کے ساتھ ایک تجربہ تجویز کیا۔ ملوث خطرات سے بخوبی واقف فرینکلن نے کولسن کو لکھے اپنے ایک خط میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے تجربے میں شامل کسی بھی فرد کو کسی فوجی کے سنریری باکس کی طرح کسی دیوار کے تحفظ میں اس رجحان کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ فرینکلن کے نظریات کا کلمہ یورپ پہنچا جہاں فرانسیسی تامس فرانکوئس ڈیلائمبرٹ نے بجلی کی روشنی، بجلی کو راغب کرنے کے لیے 50 فٹ لمبی عمودی چھڑی کا استعمال کیا۔ وہ 10 مئی 1752 کو پیرس میں کامیاب ہوا تھا۔ جولائی میں ایک انگریز جان کینٹن نے اس تجربے کو کامیابی کے ساتھ نقل کیا۔ بعد ازاں روسی کیمیاءدان میخائیل لومونوسوف بھی اپنے تجربے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے۔ فرینکلن تالاب کے اس پار ان پیش رفتوں سے بظاہر لا علم تھا۔ اس نے فلاڈیلفیا میں جون 1752 کو گرج چمک کے دوران اپنے تجربے کا اپنا ورژن لیا۔
جب وہ ریشم کی پتنگ پر جکڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کی چابی بندھی ہوئی تھی، تو وہ کسی پناہ گاہ کے نیچے کڑا تھا۔ جب بجلی گر گئی، بجلی نے چابی سے نیچے سفر کیا اور اس کا چارج لیڈن کے برتن میں جمع کیا گیا تھا۔ یہ ایک قدیم بجلی کا جزو ہے جو ہائی وولٹیج کا برقی چارج رکھتا ہے اور بعد میں اسے جاری کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پتنگ دراصل ماحول سے بجلی کا چارج اکٹھا کرتی تھی اور بجلی سے براہ راست اس کی زد میں نہیں آتی تھی، ورنہ فرینکلن اس بدترین دن کو ٹال سکتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ فرینکلن نے بجلی دریافت نہیں کی۔ وہ حقیقت میں یہ تجربہ کرنے والا پہلا شخص بھی نہیں تھا جس نے یہ ظاہر کیا کہ لائٹنگ بجلی ہے اور اس کے نتائج کے بارے میں لکھتی ہے۔ تاہم وہ یہ قیاس کیا گیا ہے کہ وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے مفروضے اور تجرباتی حالات کو کھینچا۔ بجلی کے پہلے عملی استعمال 1831 ء مائیکل فراڈے نے برقی ڈینمو ایجاد کیا، بنیادی طور پر ایک خام پاور جنریٹر جس نے مقناطیس کا استعمال کیا جو تانبے کے تاروں کے کنڈلی کے اندر منتقل ہوا، جس سے بجلی کا ایک چھوٹا سا کرنٹ پیدا ہوا۔ اس نے پوری دنیا میں برقی انقلاب کی منزلیں طے کیں۔ 1878 میں امریکی موجد تامس ایڈیسن نے پہلا عملی تابیت لائٹ بلب کی نقاب کشائی کی جو اختتام پر گھنٹوں روشنی پیدا کر سکتی تھی۔ بعد ازاں 1800 کی دہائی کے آخر میں سربیاوی نژاد امریکی موجد نکولا ٹیسلا نے باری باری موجودہ انڈکشن موٹر اور پولیفیز ڈسٹری بیوشن سسٹم کے ساتھ کام شروع کیا۔ ٹیسلا کے پاس بھی ریڈیو کی ایجاد کے لیے مارکونی کے ساتھ مسابقتی پیٹنٹ تھے۔ آج اور مستقبل میں بجلی جس لمحے میں انسانیت نے بجلی کا استعمال کیا وہ تاریخ کا سنگ میل تھا۔ دنیا کبھی ایک جیسی نہ ہوتی اور آج ہم جس ایجادات کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں وہ بجلی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ آج بجلی دنیا کو طاقت دیتی ہے۔ ایک ہی وقت میں تمام حیرت انگیز پیش رفت اور خوشحالی جو بجلی کے ذریعے قابل ہیں، ایک چھپی ہوئی لاگت آئی ہے۔ آج تک ہماری بیشتر بجلی بڑی تعداد میں بجلی پیدا کرنے والے جنریٹروں میں کوئلے جیسے جیوشم ایندھن کو جلانے سے آتی ہے۔ دنیا کی توانائی کی ضروریات کا صرف ایک حصہ قابل تجدید توانائی جیسے شمسیہ ہوا سے پورا ہوتا ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم انتھروپوجینک گلوبل وارمنگ کے ہاتھوں کسی عالمی تباہی کو روکنا چاہتے ہیں۔ نیچے لائن صرف ایک شخص کے ذریعے بجلی نہیں ملتی ہے۔ بجلی کا تصور ہزاروں سالوں سے لوگوں کو معلوم تھا، جب آخر کار وقت آیا کہ بجلی کا ایک نظریہ تشکیل دیا جائے اور اسے تجارتی طور پر ترقی دی جائے، تو ایک ہی وقت میں بہت سارے بڑے ذہنوں نے اس مسئلے پر کام کیا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ بسم